جواد آپ کی طرف میں آتا ہوں. آپ کا بہت کامیاب کیریئر رہا ہے, آپ نے اس میں بڑا نام کمایا ہے, لیکن اس کے علاوہ آپ سماجی طور پہ ہمیشہ سے بڑے متحرک رہے ہیں. آپ نے اسکول بھی قائم کیے ہیں اور پھر آپ نے سیاست کی بات کرنی شروع کی, اور یہ ایک تحریک نظر آ رہی ہے کہ بہت سے لوگ جو شروع سے سیاست سے یا کسی پارٹی سے وابستہ نہیں, ان کو شاید یہ احساس ہے کہ الیکٹورل پالیٹکس میں آنا چاہیے, جو بذات خود ایک بحث ہے. آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ آپ کا تجربہ کیسا رہا, اور کیا وہ بڑی دشواریاں تھیں جو آپ نے فیس کیں جب آپ نے اپنی مہم چلائی اور جب آپ الیکشن میں شامل ہوئے؟ اچھا, میرا اصل جو تعارف ہے نا وہ سنگر کے طور پہ ہے پورے لوگوں کے ساتھ, اتنے بھی مجھے جانتے ہیں پاکستان میں. لیکن میرا جو اصل تعارف ہے جو میں کرانا چاہوں گا آج, میرے والدین پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر تھے دونوں. میرے والد صاحب گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھاتے تھے, میری والدہ لاہور کالج ویمن میں پڑھاتی تھی. تو میں جب چھوٹا تھا تو میں نے ان کی کتابیں پڑھنی شروع کر دی. تو پہلی کتاب جو میں نے پڑھی تھی والد صاحب کی وہ ریڈ بک آف چائنا تھی, ماؤ زیدونگ کی. تو مجھے جو کچھ سمجھ آیا آہستہ آہستہ, وہ مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ اس دنیا میں اصل مسئلہ غریب امیر کا ہے, طبقاتی مسئلہ ہے, اور یہ مجھے شروع سے ہی سمجھ آ گیا. اور یہی اصل مسئلہ ہے. اگر آپ مارکس کا یا اینگلس کا کمیونسٹ مینیفیسٹو پڑھیں تو اس کی جو پہلی لائن ہے جہاں پہ وہ ایکڈیمک بات شروع کرتے ہیں, تو وہ پہلی لائن یہ ہے کہ the history of mankind is hitherto the history of class struggle. تو جب ہم اس کو تھوڑا سا پھیلاتے ہیں سوسائٹی کے اندر, ہم دیکھتے ہیں کہ لیفٹ رائٹ کا جو ایک جو کہ پاکستان کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ ہے ہی نہیں. یہ تو ہم صرف یہاں بیٹھے ہوئے لیفٹ کی بات کر رہے ہیں. ہمارا جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب, وہ پاکستان کے لوگوں نے ان کو چنا ہے, اور آپ جو مرضی کہہ لیں کہ ان کو لایا گیا ہے, بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں, لیکن یہ بات پکی ہے کہ لایا بھی اسی کو جاتا ہے جو کہ ٹینڈر کم از کم ہوتا ہے. وہ اتنی اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ اس کو لوگ پہچان رہے ہوتے ہیں, جان رہے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے فالو اس کو کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کی پارٹی کو بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو عمران خان صاحب کا خیال یہ ہے, پاکستان کے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ڈی جنریٹڈ سچویشن ہے اس حوالے سے, فلسافیکل آئیڈیالوجیکل, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لیفٹ اور رائٹ کی پالیٹکس ختم ہو گئی ہے دنیا میں, اب رائٹ اور رانگ کی پالیٹکس ہے. اچھا, میرا اس وقت ان پہ تنقید کرنے کا معاملہ نہیں ہے. میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ اس ہال سے آپ باہر نکلیں گے تو دنیا بالکل فرق ہوگی. اس دنیا میں لیفٹ اور رائٹ نہیں ہوتا. اس دنیا میں مجبوریاں ہوتی ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں, فکریں ہوتی ہیں, بھوک ہوتی ہے, غربت ہوتی ہے. اور جو 80% لوگ اس ملک کے رہتے ہیں اس کے اندر, وہ 15,000 منیمم ویج ان کو کہا جاتا ہے آپ کو دی جائے گی چاروں صوبوں میں, 15,000 منیمم ویج. میرا اس میں آنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا پالیٹکس میں, کہ مجھے غریب آدمی, مجبور آدمی, محروم آدمی, لاچار آدمی, بے کس آدمی, بے بس آدمی یا عورت یا بچہ, مجھے اس کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کچھ ہونا چاہیے. اب چونکہ فلسافیکل بیسس میرے پاس لیفٹ کی آئیڈیالوجی ہے, تو میں یہاں پہ ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا. جب ہم کلاس کی بات کرتے ہیں تو کلاس, ایون جو لوگ اپنے آپ کو لیفٹ کا سمجھتے ہیں ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی 2-3 کلاسز سے آتے ہیں. کچھ لیفٹ کے لوگ ہوتے ہیں جو ایلیٹ سے آتے ہیں, جو کہ جن کے گھروں میں سب چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو چاہیے, ایک ایک چیز موجود ہوتی ہے. ان کے لیے مسئلہ ایگزسٹینشیل پرابلم نہیں ہوتی. ان کے گھروں میں دودھ بھی ہے, ان کے گھروں میں فریج بھی ہے, ان کے گھر میں گاڑیاں بھی ہیں, ان کے گھر بھی بہت بڑے بڑے ہیں, اور ان کی جو دوستیاں بھی ہیں وہ بھی رائٹ کے لوگوں کے ساتھ بھی ہیں, لیفٹ کے ساتھ بھی ہیں, سب کے ساتھ دوستیاں ہیں, ہر ایک کے ساتھ وہ ہاتھ ملاتے ہیں. ایک مڈل کلاس ہے. مڈل کلاس کے نوجوان جو ہیں, لڑکے لڑکیاں, ان کو یونیورسٹیز کے اندر تھوڑا جا کے تھوڑے کچھ لوگ ہیں بس جن کو یہ ایکسپوجر ملتا ہے کہ وہ لیفٹ کی آئیڈیالوجی کے حوالے سے وہ دیکھتے ہیں. ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ اصل میں جو لیفٹ ہے وہ ہیومن رائٹس کی بات کرنا ہے. ہیومن رائٹس میں ان رائٹس کی بات اس کو ایکسکلوڈ کر رہا ہوں جو کہ بھوک کے ہیں, جو کہ روٹی کے ہیں, کپڑے کے ہیں, مکان کے ہیں, ان کی بات نہیں وہ کرتے. وہ ان ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں جو اس کے بعد آتے ہیں, جو کہ سوشل رائٹس ہیں بیسیکلی. اور میں مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ امریکہ جو ہے وہ تو کوئی لیفٹ کا ملک نہیں ہے, وہ تو رائٹ کا ملک ہے, لیکن اس میں وہ سارے رائٹس موجود ہیں جن کی آپ لیفٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم تاریخ دیکھیں تو جتنی بھی ترقی ہوئی ہے دنیا کے اندر, سوسائٹی کے اندر جو ایتھیکل, مورل
اور سوشل جتنی بھی نارمز ہیں, ویلیوز ہیں جو آج ہمیں مل رہی ہیں 21st سینچری میں, جن ایپیٹو میں جن کا ہے, جو ہمیں لگتا ہے کہ واہ جی واہ کیا بات ہے, وی لک اپ ٹو دیم, وہ ساری ان ملکوں نے دی ہیں جو خوشحال ملک ہیں. خوشحالی کے ساتھ یہ چیزیں آتی ہیں اور یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. غریب ملکوں کے اندر کوئی سوشل ویلیوز نہیں ہوتی ہیں. آپ جتنی مرضی ڈرائنگ رومز میں ڈسکشن کر لیں, ادھر تو زندہ رہنے کی جو ہے وہ لوگوں کے پاس اہلیت نہیں ہوتی. وہاں پہ لوگ بیچارے, میں بتا رہا ہوں نا, 15,000, آپ میں سے ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بھی نہیں ہے. مجھے کھڑا ہو کے بتائیں کوئی ہے جو 15,000 منیمم ویج میں رہتا ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ تو وہ ہیں ہی نہیں جو اصل میں جن لوگوں تک جانا ہے. تو میں پالیٹکس میں کیوں آیا ہوں, میں بتانے لگا ہوں. دیکھیں, ان دا فائنل انالیسس the propagation, interpretation and implementation of a political philosophy is the question of power. Whether you are in power or not, whether you can implement that ideology or not, that is the question. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ لیفٹ تو کہیں آس پاس بھی نہیں ہے پاکستان میں. اگر آپ پریشر گروپ چھوٹے چھوٹے بنانا چاہتے ہیں تو لگے رہیں, پچھلے 50 سال سے لگے ہوئے ہیں آپ. پاکستان میں ایک ہی پارٹی آئی تھی آج تک جس نے لیفٹ کی بات کی تھی, اور وہ لیفٹ کی پارٹی تھی نہیں, لوگوں کو لگا وہ پیپلز پارٹی تھی. 1970 کی دہائی میں انہوں نے اس ملک میں حکومت بھی کی ہے. پیپلز پارٹی نے کیا نعرہ لگایا تھا؟ انہوں نے کیا ہیومن رائٹس کا نعرہ لگایا تھا؟ انہوں نے کیا مذہبی فنڈامنٹلزم کا نعرہ لگایا تھا؟ انہوں نے کیا نعرہ لگایا تھا کہ ہم بلوچستان یا سرحد یا پنجاب یا کراچی, ہم ان کے اندر جو موومنٹس ہو رہی ہیں انڈیجنس جو کہ نیشنلسٹ موومنٹس ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں؟ یا انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم جو ہیں وہ فوج اور جو ریاست ہے ہم اس کو سب سے پہلے چیلنج کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا, اور یہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیوں اس نعرے کی وجہ سے لوگوں کے اندر گئے تھے. انہوں نے کہا تھا روٹی, کپڑا, مکان, اور یہ لوگوں کے اصل مسائل ہیں. اس ملک کے اندر اصل مسئلہ یہ ہے. اصل مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو 80% ہے اس ملک کے اندر. اگر آپ ان تک نہیں پہنچ سکتے تو آپ پالیٹکس بھی نہیں کر سکتے. اب ان تک پہنچنے کے لیے اسٹریٹجی آپ کو کیا بنانی ہے؟ میں نے پہلے کہا اگر آپ نے پاور میں آ سکتے ہیں تو کچھ کر سکتے ہیں. پاور میں آنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں, یا تو آپ کو اتنی بڑی آپ کے پاس ورتھ ہو آپ کی پارٹی کی کہ آپ ایک جنرل اسٹرائک کی کال دیں, یا آپ ایک ریولوشن کی کال دیں, یا آپ لوگوں کو سڑکوں پہ اسٹریٹ پاور جو آپ دکھانے کے لیے لوگوں کو سڑکوں پہ آنے کی کال دیں اور لوگ آ جائیں تو ریولوشن آ جاتی ہے. یا آپ الیکٹرل پالیٹکس کے تھرو اتنے بڑے ہو جائیں. یہ 2 طریقے ہیں نا, کہ آپ ووٹ کے ذریعے پارلیمنٹ میں چلے جائیں, آپ پاور اپنی الیکٹرل پالیٹکس میں لے کے چلے جائیں. یہ دونوں چیزوں کے لیے آپ کو ان لوگوں تک جانا پڑے گا جو 80% لوگ ہیں اس ملک کے اندر. مجھے بتائیں, ایک ایسا ملک جہاں پہ ٹریڈ یونینز ہے ہی نہیں, 1% سے کم ٹریڈ یونینز ہیں یہاں پہ پیزنٹ موومنٹس کوئی ہے ہی نہیں. ہم 70 کی دہائی میں نہیں بیٹھے ہوئے جب رشیا بھی ہوتا تھا, چائنا بھی اپنے آپ کو کمیونسٹ کہتا تھا یا سوشلسٹ کہتا تھا. ہم ایسے دور میں بیٹھے ہیں جہاں پہ مارکس کو اور اینگلس کو جاننا تو چھوڑیں, ان کے فلسفے کو جاننا چھوڑیں, ان کا نام بھی کوئی نہیں پتا نوجوانوں کو آج کل. تو عام طور پہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ چلے جائیں سوشل میڈیا پہ, آپ جائیں لوگوں کے اندر, تو ایسے ملک کے اندر آپ کس طرح کی اسٹریٹجی رکھ کے ایک بڑی پارٹی ایسی بنا سکتے ہیں جو لوگوں کی روزی روٹی, لوگوں کے مسائل کی بات کرے, ان لوگوں کی جن کے مسائل ہیں. میرا نہیں ہے, جبران کا بھی نہیں ہے, ان کا بھی نہیں ہے, ان کا بھی نہیں ہے. ہمارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, ہماری گاڑیوں میں پیٹرول ہے, ہم روز گھر سے نکلتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, اور ہم آخرکار جب واپس آتے ہیں, ہم جب گھر واپس آتے ہیں تو ہم بڑے اچھی بحثیں کر کے آتے ہیں جس سے ہمارا دماغ بھی کھلتا ہے. ہم بڑی اچھی بحثیں کرتے ہیں آپس میں, اور وہ ساری بحثوں کا آخرکار نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, ٹی وی بھی دیکھتے ہیں, سنیما میں بھی جاتے ہیں, اس وقت ہم اچھے کھانے بھی کھاتے ہیں, لیکن اسی وقت اس ملک کے اندر جو لوگ ہیں 80% وہ اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. وہ اس وقت اپنی بیماری کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. ان تک کس طرح جانا ہے آپ نے؟ میرا خیال ہے سب سے بڑا سوال لیفٹ کے لیے یہی ہے. اور آخر میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ لیفٹ اور رائٹ ہمیشہ اکانومی کے اوپر ہوتا ہے, اکانومی کے اوپر. میں بار بار یہ کہتا ہوں, کبھی مارکس نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم
لبرل پالیٹکس کریں گے تو ہم سوشلسٹ ہوں گے. لبرلزم تو ہمارا فیس ہے اور اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے ہم لوگوں نے کہ لبرلزم ہم نے کتنے لوگوں کے اندر دکھانا ہے. کیا عوام کو ہم لبرل آئیڈیاز دے کے اپنے ساتھ جوڑ سکتے ہیں یا عوام کو ہم ان کے جہاں وہ کھڑے ہوئے ہیں سوشلی, جہاں پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں مورلی, ہم ان کے طرف جا کے ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف لے کے آ کے ان کو جوڑ سکتے ہیں. ہم ان کو اپنی طرف بلا نہیں سکتے, ہمیں ان کو ساتھ لے کے جا کے اپنے پاس لے کے آنا پڑتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں اس وقت پاکستان کے اندر برابری پارٹی پاکستان اس لیے بنی ہے, صرف اس لیے بنی ہے کہ ایک بڑی پارٹی تعمیر کی جائے, بڑی پارٹی لیفٹ کی تعمیر کی جائے جو کہ اکانومی کے کوشچن پہ بیسیکلی تعمیر ہو. اس کے ساتھ ہمیں دیکھنا پڑے گا ہمیں کیا چیزیں ڈونٹس ہوں گی, کون سے ڈوز ہوں گے. ہمیں اگر پوچھیں تو ہم تو بہت سکسیسفلی ہم آگے جا رہے ہیں, تو ہمیں پتا ہے ہم جو کر رہے ہیں ہماری اسٹریٹجی بالکل ٹھیک ہے. ہمیں اگر یہ نہ پتا ہو تو ہم یہ کام نہ کریں. تو ہمارا جو فیس ہے وہ ایک عام آدمی جس کو سمجھ سکتا ہے, جس کو وہ پہچان کے اپنا سمجھ سکتا ہے اور جس کے ساتھ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے, وہ فیس ہے. اندر سے ہم جتنے بھی لیفٹ کے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں, جتنے بھی لبرلز کہتے ہیں, ہم ان سے زیادہ پروگریسو ہیں. لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ لوگوں تک جانے کے لیے, لوگوں تک پہنچنے کے لیے, ان لوگوں تک جن کے مسائل اصل میں ہیں اس ملک کے اندر, ہمیں ان کو اپنی کیا شکل دکھانی ہے. یہ ہماری اسٹریٹجی کا حصہ ہے. اب برابری پارٹی پاکستان تمام لوگوں کو دعوت دیتی ہے. یہ فورم اسی چیز کا ہے. آپ پیرل پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں. اس ملک کے اندر ایک لیفٹ کی بڑی پارٹی جب تک کھڑی نہیں ہوگی, ایک بڑی پارٹی, اور بڑی پارٹی کا مطلب کیا ہے, جس کو آپ کے گھر والے بھی جانتے ہوں, آپ کا محلے دار جانتے ہوں, آپ کے اسکول کے ٹیچرز جانتے ہوں, آپ کو اسٹریٹ پہ کھڑا ہوا آدمی جانتا ہو, اور وہ کہتے ہوں کہ یہ ہماری پارٹی ہے, یہ ہمارے لیے کھڑی ہے, اور پھر غریب لوگ بھی جانتے ہوں آپ کو. ایسی پارٹی بنانے کے لیے دیکھنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا. ہم تیار ہیں, ہمارے ساتھ جتنا مرضی کو ڈسکشن کرنا چاہے وہ آگے کرے, لیکن ایسی پارٹی بنانے کے لیے ڈائنامکس بالکل فرق ہوں گے. وہ ڈائنامکس نہیں ہوں گے جو آج تک لیفٹ یوز کرتا آیا ہے, اور وہ یقیناً لبرل آئیڈیاز پہ نہیں ہو سکتے. صرف ہیومن رائٹس کی بات کرنے سے نہیں ہو سکتے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آخر میں. اب اس بات پہ بڑا شور اٹھے گا مجھے پتا ہے. میں آسمہ جاگیر صاحبہ کی بڑی عزت کرتا ہوں, بڑی قدر کرتا ہوں, اور وہ بڑی زبردست خاتون تھی. انہوں نے بہت کام کیا ہیومن رائٹس کے لیے. لیکن لیفٹ اور رائٹ کی جو تخصیص ہے اس کے اندر وہ لیفٹ پہ نہیں کھڑی ہوئی تھی. میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. میں حامد میر کے پروگرام میں تھا, اور میں نے جو بات اپنی کی تو انہوں نے آگے سے مجھے کہا کہ یہ جو آپ باتیں کریں نا یہ نہیں ہونے والا, یہ ختم ہو گیا. ان کا مطلب یہ تھا کہ کیپٹلزم رہے گا دنیا میں, اب دس از دی آرڈر آف دا ڈے ناؤ. تو یہ رہے گا اسی طرح. اور میں پہلے تو حیران ہوا, مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں کھڑی ہیں. تو میں آپ کو بتا رہتا ہوں لیفٹ اور رائٹ کا میرا کانسیپٹ کیا ہے. وہ چاہے کوئی مانے نہ مانے, اس کا اپنا معاملہ ہے. لیفٹ اور رائٹ اکانومی کے کوشچن کے اوپر ہوتا ہے. آپ اس ملک کے اندر جتنا 80% آدمی ہے جو کنزرویٹو ہے, جو بہت ہی زیادہ زیلوٹ ہے, مطلب مذہبی حوالے سے, جو فوج کو سمجھتا ہے کہ یہ فوج ہی اصل میں ہماری ملک کے اندر سب کچھ کرے گی, وہ میں اس آدمی کی اور عورت کی بات کر رہا ہوں. وہ لوگ اکانومی کے کوشچن پہ لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہیں. اب ان تک جا کے تو دیکھیں, ان کے مسائل وہی ہیں جن کو آپ ایڈریس نہیں کر رہے, وہ لیفٹ پہ کھڑے ہیں. آپ ان کو مت کہیں کہ ہمارے پہلے لبرل آئیڈیاز دیکھو اور اس کے بعد ہمارے ساتھ آؤ. آپ کو ان تک جانا پڑے گا ان کے پیراڈائم کے اندر. ان کا پیراڈائم جو ہے وہ سوشو اکنامک ہے, لیکن اس میں اکنامکس زیادہ ہے, سوسائٹی کم ہے. وہ تو سوسائٹی کا حصہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ لیفٹ اور رائٹ کیا ہوتا ہے. لیفٹ اور رائٹ اصل میں اکانومی کوشچن کے اوپر ہوتا ہے, اور برابری پارٹی پاکستان ادھر ڈفر کرتی ہے. ہماری اپنی ایک اسٹریٹجی ہے, کسی کو سمجھ آتی ہے ہمیں جوائن کرے, نہیں آتی نہ کرے, لیکن ہم آخرکار ہم اس ملک میں ایک بڑی لیفٹ کی پارٹی بنانا چاہتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, یہ جو ساری گفتگو انہوں نے کی ہے نا, یہ مڈل کلاس پرسپیکٹو ہے. پھر اٹ از اے مڈل کلاس پرسپیکٹو. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے لوکل باڈیز کے الیکشن میں. لوکل باڈیز کے الیکشن میں برابری پارٹی جا رہی ہے, آپ ہمیں شامل ہوں, بے شک آئیں. لیکن یہ جو لیفٹ اور رائٹ ہے نا, یہ آپ رشین ریولوشن اگر آپ اس کو دیکھیں تو بولشوکس جو تھے, بولشوکس, انہوں نے کہا تھا ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں,
ہم علیحدہ کھڑے ہوئے. بولشوکس کون تھے؟ لینن کی پارٹی تھی. وہ کن سے علیحدہ ہوئے تھے؟ مینشوکس سے. مینشوکس آسمان جہانگیر صاحب سے بہت زیادہ آگے کے لوگ تھے. آسمان جہانگیر صاحب تو کیپٹلسٹ ہے نا, لبرل کیپٹلسٹ آپ کہہ لیں, یا لبرل ڈیموکریٹک کہہ لیں, یا لبرل. میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا, بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جو لوگ جہاں جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ سمبلائز کر رہے ہوتے ہیں, ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس کلاس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور وہ کس کلاس کے انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. میری ان سے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں ان کی خدمات ہے, ان کی عزت کرتا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا لیفٹ اور رائٹ اکانومی کے کوشچن پہ ہوتا ہے یا سوسائٹی کے ویلیوز کے حوالے سے ہوتا ہے, یا یہ اب پرابلم کیا ہے اس میں, اس بات کو سمجھیں. میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں, وہ مجھے سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے لیفٹ کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کے خلاف میرا کوئی اناد ہے. اور بھائی اس ملک کے اندر ایک بڑی پارٹی بنانے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آج تک ہوتا رہا ہے وہ غلط ہوتا رہا ہے. اسی لیے 70 سال میں کوئی لیفٹ کی پارٹی نہیں بنی, آج تک بڑی پارٹی نہیں بن سکی اس ملک میں. تو اسٹریٹجی میں کوئی خلل ہے. ابھی یہ لال سلام یہاں بول رہے ہیں. آپ سوچیں ذرا, جس ملک کے اندر آپ لال سلام بول رہے ہوں, آپ کے پاس کون آئے گا؟ آپ پتہ کس ملک میں آپ ہیں اس وقت؟ نہیں آتے لوگ. تو یار میری بات سنیں, کوئی تھوڑی سی نا عقل کو ہاتھ مارے. لال کا مطلب پتہ کیا ہے؟ پتہ اس ملک کے اندر کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ آپ جو 80% لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. جو مزدور بھی نہیں سمجھتا, مزدور بھی آپ کو جو سمجھتا ہے لیفٹ کو, میں مزدوروں کے پاس جا کے میں ان کے انٹرویوز دکھاؤں گا آپ کو مزدوروں کے, وہ کیا کہتے ہیں. I think, اب وہ آپ کو سمجھتے ہیں. وہ یہ غلط, یہ دیکھیں, یہ مجھے ذرا ایک سیکنڈ, یہ تنظیم جو ہے نا یہ آئی ہوئی ہے, میں ایک صرف ایسے تھوڑی ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے برابری پارٹی کے ساتھ ہزاروں لوگ ہیں, اگر میں ان کو کہتا آ جاتے یہ سارا ماحول بھر جاتا, لیکن وہ ہم نے نہیں ہے کرنا. یہ جلسہ نہیں ہے, یہ جلسہ نہیں ہے. اچھا, اور نہ ہی میں آپ لوگوں کو طاقت کے حوالے سے اس قابل سمجھتا ہوں کہ آپ سے بات بھی ہو سکے. میری اپنی بات کرنے دیں مجھے, میں صرف اپنی بات کرنا چاہتا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر اس طرح کے نعرے لگانے سے آپ لیفٹ کی فورس کو بنانے کے بجائے اس کو خراب کریں گے. آپ کا بیڑا غرق ہوگا. اچھا, آپ کو سمجھا جائے گا کیا چیزیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں اور مسلمان ہوں اور سوشلسٹ ہوں. یہ بار میں کہتا ہوں. کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ لوگوں کو میری یہ بات سمجھ آتی ہے جن لوگوں تک میں نے جانا ہے. لیکن اگر آپ لال سلام کی باتیں زیادہ کریں گے اس طرح, تو بتائیے آپ کو کہیں گے ان کے ذہن میں کیا بھرا ہوا ہے. جب سے اس ملک میں ریولوشنز کی بات ہوئی, 70s کے اندر, دہائی کے اندر سارے مسئلے ہوئے, وہ آپ کو سمجھیں گے. میری بات تو سنیں, میری بات سنیں, مانے یا نہ مانے, وہ آپ کو دہریہ کہیں گے. دہریہ آپ ساری عمر اپنے سامنے رکاوٹ لے کے چلیں گے, آپ کو پہنچے گا نہیں. دوسرے نمبر پہ وہ آپ کو کیا کہیں گے؟ دوسرے نمبر وہ آپ کو کہیں گے مادر پدر آزاد معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ چھوڑا ہوا ہے ساتھ. تیسرا وہ کیا, میں ختم کر رہا ہوں, لاسٹ وہ کیا کہیں گے کہ یہ ریاست کے اور فوج کے خلاف ہے. اور ہم تو فوج کے نہیں, ہم جنرلز کے, بیوروکریٹس کے, پارلیمنٹیرینز کے اور ان کے اکٹھ کے خلاف ہیں, جوڈیشری کے. ہم ان کے اکٹھ کے خلاف ہیں, ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں. فوج کے اندر سپاہی ہے, اور اگر سپاہی آپ کے ساتھ نہیں آئے گا, آپ کے ساتھ کرنل, میجر, کپتان نہیں آئے گا. وہ رشیا میں آیا تھا تو رشیا میں ریولوشن ہوئی تھی, رشیا میں آرمی ساتھ کھڑی ہوئی تھی تو ریولوشن ہوئی تھی. تو اگر آپ اس طرح کریں گے نا تو بھائی آپ ہمارے لیے بھی مشکلات پیدا کریں گے. ہمیں اپنا کام کرنے دیں. اپنا لبرل سوشل ایجنڈا جو ہے اس کو لیفٹ کا نہ گئے. لیفٹ کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کی روٹی کی بات کرنا, اس پہ آئیں. میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی.